کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی زوجہ ہیں، ان کے پہلے شوہر ابو سلمہ تھے۔ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمہ سلمۃ وقد شق بصرہ فاغمزہ ثم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر گئے جب ابو سلمہ کی وفات ہوئی تو دیکھا کہ ان کی آنکھیں کھلی ہیں، آنکھیں کھلی رہ گئی، پھٹی ہوئی رہ گئی، تو اللہ کے نبی نے آنکھوں کو بند کر دیا۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ان الروح اذا قبض تبعه البصر فزج جناس من اہل، کہ جب روح نکلتی ہے تو میت کی نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ یہ سننا تھا کہ ان کے اہل خانہ رونے لگے، چلانے لگے، آہ بکا کرنے لگے۔ فقال لا تدعوا على انفسکم الا بخیر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اس موقع پر ایسی کوئی بات نہ کہو مگر یہ کہ اچھی بات کہو۔ فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، تم جو بات کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، مطلب فرشتے کو وہاں موجود ہے۔ تو یہ آنے والا راستہ والا ذرا سمجھ میں نہیں آیا میرے کو کہ راستہ کیسے بنے گا، وہ پہلے سے وہاں ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، غیبیات کی چیزیں ہیں، تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ آپ نے اچھا کہا تب بھی آمین کہیں گے، برا کہا تب بھی آمین کہیں گے، تو اچھا کہو۔ ثم قال، پھر آپ نے نمونہ پیش کیا، آپ نے کہا اللہم اغفر لی ابی سلمۃ وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عاقبہ فی الغابرین، کہ اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دے، ان کے درجات کو ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند فرما، اور ان کے اہل خانہ کا تو سرپرست اور والی بن جا۔ واغفر لنا ولہ یا رب العالمین، اے اللہ ہمیں بخش دے اور ان کو یعنی ابو سلمہ کو بخش دے۔ وافصح لہ فی قبرہ، ان کی قبر کو حد نگاہ تک کے فراخ کر دے۔ ونور لہ فیہ، اور ان کی قبر کو روشن کر دے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ حدیث کے اس آخری جملے سے بہت پیاری بات لکھی ہے آپ نے، بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، اس لیے بڑوں کو پڑھنا بھی چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کی قبر کو تو روشن کر دے، مطلب قبر تاریک ہوتی ہے، اندھیری ہوتی ہے، اس کو روشن کیجیے اپنی نیکیوں سے، اس کو روشن کیجیے تہجد کی نمازوں سے، اس کو روشن کیجیے توبہ اور استغفار سے، اس کو روشن کیجیے رات کے قیام سے، رات کی قرآن کی تلاوت سے۔ ہم تو ابھی جائیں گے، بس سو جائیں گے، ابھی فجر بھی نہیں پڑے،